محفلوں سے اور پیر و مرشد کی زیارت کی وجہ سے انسان کو بندگی کی جو ہے بندگی پلتا ہے. اور بالخصوص ہمارے سریان سے جو قافلہ ماسٹر زاق صاحب اور بالخصوص حافظ لیاقت صاحب جو کہ خطیب جامع مسجد ہاضہ کے ہیں، اور ان کا بھی، اور بالخصوص جو ہے حافظ نوید صاحب ریاض سے تشریف لائے، اپنا قافلہ ساتھ لے کر آئے، اور بالخصوص جو ہے کلیالہ مسجد کے خطیب حضرت قاری ظہیر عباس قاسمی صاحب وہ بھی تشریف لائے اور قافلہ کی صورت میں آئے. میں اپنی طرف سے میلاد کمیٹی کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور بالخصوص جہاں سے بھی جو عاشق رسول آئے، کھڈا سے آئے، سکی کھڈا سے آئے، جو بھی آئے، اور بالخصوص ایڈ ماسٹر کس رڈیام سے ماسٹر غلام نبی صاحب تشریف لائے. لیکن بات وہی ہے، میں نے پہلے یہ بات کہہ دی ہے کہ اگر کسی کا نام لینا چاہوں تو حضور کسی کے نام سے واقف نہیں یا اس کے نام سے دوری نہیں. جس وقت انسان گھر سے چلتا ہے تو حضور اس کے نام کے، اس کے دل کی باتیں بھی سن دیتے ہیں، اس کی باتیں، اس کو امام اس کے ہر چیز سے واقف ہو جاتے ہیں. لیکن محبوب نے جو بات کہہ دی ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. اور بالخصوص ہمارے وہ جو ہے کس ریڈیام سے اور جو جتنے بھی لوگ آئے تمام کا اور لکھ صلوات سلام تیرے تے لکھ درود ہزار خزایان دین وسیع، شمال رسالت کے پروانوں، عاشقان اولیاء، عاشقان مولوی، السلام علیکم. تمام حمد و ثنا، تمام عبادات اس ذات کے نام جو اس کائنات کے ذرے سے لے کے عرش کی بلندیوں تک شے کا خالق ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو غفور ہے، جو کریم ہے. ہم اسی کے آگے سجدہ ریزی کرتے ہیں، اسی کی طرف لوٹ کرتے ہیں. درود و سلام بے حد لا محدود اس ذات کے نام جو وجہ تخلیق کائنات، جو وجہ پاسبان آدمیت ہے، جو آواز رحمانیت ہے، جو نور الہی ہے. حضرت علامہ فاروق صاحب کی نظر یہ شعر کرتا ہوں، کہتے ہیں جمال حسن نبی دل پہ اقبال کرتا ہے، جمال حسن نبی دل پہ اقبال کرتا ہے، ذکر مصطفیٰ ہر سانس کو پاک کرتا ہے. ایاز بھی سر کو جھکا کے یہ دعا کرتا ہے، ایاز بھی سر کو جھکا کے یہ دعا کرتا ہے، مانگ جو کچھ مانگنا ہے میرا رسول عطا کرتا ہے. میری ہاتھوں کی لکیروں میں فقط ایک ہی نام لکھا ہے، میرے ہاتھوں کی لکیروں میں فقط ایک ہی نام لکھا ہے، ایک ہی در لکھا ہے، ایک ہی در لکھا ہے جس در سے ہر دور کے اندھیروں کو سویرا ملا. حضرات گرامی قدر، میں کوئی نمی تقریر کے لیے نہیں بیٹھا، ویسے تو میں ایموشنل اسپیکر ہوں. عالم دا ورلڈ جب جاتا ہوں تو یہی ہماری جو اندر جستجو جو ہے محبت رسول ہے. دعا کریں کہ اسی میں زندگی گزر جائے اور آخری سانس بھی سرکار کے ذکر میں، کیونکہ بڑائی نہیں ہے، صرف عاجزی کا اظہار ہے. تو میرے اس وادی میں آنے کا یہ پہلا موقع ہے. اس سے پہلے میرے برادر اکبر حضرت مرد کلندر بھی اورنگزیب بادشاہ صاحب، ان کا یہ روحانی فیض و برکات ہے یہاں پہ. تو انہوں نے حکم دیا تھا کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں رات کو کنارہ شریف تھا، تو میں نے کہا میں پھر حاضری کے لیے روح جاؤں. اللہ قاری صاحب نے بڑی محبتوں کا اظہار کیا ہے. میں آپ کو یہ مبارکباد دیتا ہوں کہ اتنے علم والے اور خوبصورت آوازوں والے دور دراز اس علاقے میں آئے ہیں ایک ہی جستجو لے. یہ شہروں میں بھی سرکار کے گیت گاتے ہیں، وہاں پر بھی بڑے ان کے چاہنے والے ہیں، لیکن یہاں پر اس پہاڑ میں آ کر
میرے آقا کی عظمتوں کے حوالے سے، میرے آقا کے معجزات کے حوالے سے، میرے آقا کی پاک سیرت کے حوالے سے، میرے آقا کے اس عظمتوں والے پیغام کے حوالے سے، میرے آقا کی محبتوں کے حوالے سے اور میرے آقا کی میلاد کے حوالے سے اپنے اپنے جذبوں کے ساتھ، اپنے اپنے ایمانوں کے ساتھ، اپنی اپنی خوبصورت آوازوں کے ساتھ میرے ایمان کا یہ تقاضا ہے، جن جن لمحوں میں یہ اشاعت آتے رہے، میرے سرکار کا ذکر کرتے رہے، خدا کی قسم آپ بھی سنتے رہے، میں بھی سنتا رہا، لیکن میں ان پہ سلام پیش کرتا ہوں جو اس بیابان میں بیٹھ کر سرکار کا ذکر سنتے ہیں۔ آپ اور ہم تو سنتے ہیں، عرش کے فرشتے بھی آ کر میرے سرکار کا ذکر ایسی محفل نہیں، یہ کائنات کے اس وادی کی محفل ہے جس کی خاطر کائنات میں حسن شامل ہے، کائنات میں بہاریں ہیں، کائنات میں انقلاب ہے، یہ صدقہ ہے وہ تاجدار مدینہ کے کرم کا صدقہ، اور جس کے کرم کے ساتھ آج ہمارا بھی یہ نام آتا ہے، جب اس کا ذکر ہوتا ہے تو پھر انوار و تجلیات کا نظر ہونا ضرور ہے۔ ایسے نہیں علامہ فاروق صاحب بولتے ہیں، ایسے نہیں وہ اتنا خوبصورت نوجوان میرے سرکار کی مدح سرائی کر کے گیا جس کے دل میں سرکار کی محبت ہوتی ہے، جب زبان سے ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے تو فیضان آتا۔ یہ فیضان ہے، ہم دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، اپنے سرکار کی بارگاہ میں نام لکھانے کے لیے، اور جن کے نام لکھ جاتے ہیں، جن کے نام میری سرکار کی بارگاہ میں لکھے جاتے ہیں، خدا کی قسم ان کے سینوں سے دیکھو، ان کے چہروں کو دیکھو، ان کی آوازوں میں دیکھو کہ ہر طرف انقلاب انقلاب تھا۔ اس دور میں بھی انقلاب تھا۔ 1400 ایئرز اگو چلے جاؤ، 1400 سال پیچھے چلے جاؤ، مکہ کی وادی میں چلے جاؤ، جب نور والے آقا نے اپنی نور والی زبان سے کلمہ حق کو بلند کیا تھا، نعرہ حق کو بلند کیا تھا، ایک رب کی توحید کے پرچار کو بلند کیا تھا، اس کی وحدانیت اور اس کی الوہیت کا اعلان کیا تھا، وہ سب سے پہلے لبیک کہنے والا بھی میرے نبی کا غلام، نقشبندیوں کا سردار، سید عالموں کے صدیق کھڑا ہوتا آپ لوگ کا خیال کرتے ہیں، ہم کیوں اللہ کے قدموں میں جا کر لکھتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ وہ بڑے حسن والے ہوں گے، خدا کی قسم ایک ہی نسبت ہے کہ وہ میرے نبی کے غلام ہیں، میرے نبی سے وفا کرنے والے ہیں، اٹھتے بھی ہیں تو ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، بیٹھتے بھی ہیں تو ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، حال میں ہو، کال میں ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، جس حال میں ہے ان کی زبانوں سے ذکر مصطفیٰ کی بات ہے، اور جن کی زبانوں سے میرے آقا کا ذکر جاری ہوتا ہے وہ جہاں بھی بیٹھے عاشق آ جاتے ہیں۔ دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی، پرواہ ہوتی ہے تو لجپال کی پرواہ۔ آج اس بستی میں محفل سجا کے بیٹھے ہو نا، کہاں سے یہ قافلے آئے؟ قبلہ کاری صاحب نے کہا کس لیے آئے؟ سرکار کی محبت کی خاطر۔ ان قافلوں کے ایک ایک قدم کو میرے آقا دیکھ رہے ہیں، ایک ایک لمحے کو سرکار دیکھ رہے ہیں، اس دور میں بھی دیکھتے ہیں، جب تک کہ دنیا قائم ہے میری کملی والا دیکھتا رہے گا۔ یہ عقیدہ رکھو، جب یہ عقیدہ ہوگا نا، جو میلاد میں آئے گا خدا کی قسم خالی نہیں جائے گا۔ اگر میلاد میں عظمت ہو جاتی ہے، وہ تو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کے مست ہوا ہے، جو بن دیکھے آئے میرے سرکار سے عشق کرتا ہے اس میں کتنا انعام ہوگا۔ یہ بھی انعام ہے، دیکھنے والوں پہ ایک بار مبارک ہے، جو بن دیکھے دیکھتے ہیں میرے آقا نے کہا 7 بار مبارک۔ ہم بن دیکھے سرکار سے پیار کرتے ہیں، ہم سرکار کے غلام ہیں، اور غلام کا کام بھی یہی ہے۔ یہ بھی دیکھو کہ دیوار کے پیچھے نبی کو معلوم ہے، یہ نہ سوچو پھر غلامی نہیں، پھر وہ عبادت نہیں، پھر تمہارا ذکر نہیں، تمہارا حسن نہیں، تمہارے حسن میں انقلاب، تمہارے ذکر میں انقلاب، تمہاری عبادتوں میں انقلاب اس وقت آئے گا جب دل سے میرے آقا کی محبت ہو۔ اور یہ عقیدہ ہوگا کہ کملی والا نگاہ کو بلند کرے تو عرش کی بلندیوں کو دیکھتا ہے، اور پھر جب نگاہ کو سینے میں ڈالے تو سینے کے انقلاب ہوتا ہے۔ ایسے نہیں وہ بکر صدیق بنا، ایسے نہیں عمر فاروق بنا،
سیدنا عمر فاروق آئے نا حضور کی بارگاہ میں، اسی اثناء جبریل بھی آتا ہے، نبی کو سلام پیش کرتا ہے، حضور نے کہا عمر بھی بیٹھا ہے، عمر کو بھی سلام، کیا حضور نے کہا تو عمر کو جانتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ زمین والے کم جانتے ہیں، عرش والے زیادہ عمر کو جانتے ہیں۔ یہ کیسے مقام عمر فاروق کو ملا؟ یہ میرے نبی کی غلامی کے صدقے سے، غلام بن جاؤ، حضور کی عطاؤں پہ قربان ہو جاؤ، خدا کی قسم یہ دستارے، یہ وظائف ادھر رہ جائیں گے، جب دل میں محبت ہوگی تو سب کچھ مل جائے گا۔ ایسے نہیں ممتاز قادری کا نام ہر کی زبان ہے، عبادت کی ہے، کوئی تقویٰ ہے، ویسے ظاہری طور پہ کیا ہے؟ کوئی کچھ بھی نہیں تھا، لیکن سینہ میرے آقا کی محبت سے بھرا تھا۔ اس کو دیکھتا رہا ہوگا نا، جو گورنر کے ساتھ رہا ہے نا، اس کی باتیں سنتا رہا، جو ٹی وی پہ کیا سکتا ہے کالا قانون، تو خلوت میں کیا کہتا ہوگا، اپنے نشے میں مطلب کیا کہتا ہوگا، وہ قادری سنتا رہا ہوگا، لیکن اس نے دیکھا کہ میرے رسول کی محبت گستاخی میں یہ اتنا کرتا ہے۔ اس نے نہیں دیکھا یہ گورنر ہے، اس نے دیکھا یہ گستاخ رسول ہے، گستاخ رسول کا حکم ہی یہی ہے، اگر اپنے کان سے اپنی آنکھ سے سن لو کہ گستاخ ہے، پھر تمہارا ایمان یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کا سر اس کی جسم سے ایسے نہیں ہوتا۔ میلاد کے حوالے سے نبی بات نہیں، بس ادھر ختم کرتے ہیں، ہم تو دیوانے ہیں، ان کی باتوں کو سن کے مزے آ جاتے ہیں، آتے ہیں سرکار کے عاشق۔ عالم تو سارے ہوں گے نا، لیکن میں سے عالم مانتا ہوں جس کے زبان سے میرے آقا کی محبت۔ بابا جی قاسم مولوی عالم دین بھی ہے، اس لیے کہ وہ ظاہری علم بھی ہے اور باطنی علم بھی ہے، باطنی علم بھی ہے، دونوں علم حاصل کرو۔ اب بشر حافظ کیا تھے؟ ننگے پاؤں والا گلیوں میں پھرنے والا، لیکن اس دور کا جو امام احمد بن حنبل جس نے 7 لاکھ یا 10 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہے، اتنا بڑا عالم ہو کر فقہ اور حدیث کا ماننے والا، قرآن کی عظمتوں سے آشنائی رکھنے والا، جب بیٹھتا ہے شاگرد بیٹھے ہیں، ننگے پاؤں والا آتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، میرا سردار آ گیا ہے، میرا سردار آ گیا۔ شاگردوں نے کہا کہ فی زمانہ تو آپ سردار ہیں، علم آپ کے پاس ہے، شریعت آپ کے پاس ہے، حدیثوں کا علم آپ کے پاس ہے، آپ سے بڑا کون؟ انہوں نے کہا بے شک میں شریعت کا پیغام دیتا ہوں، میں حدیث کا علم سناتا ہوں، میں سب کچھ سناتا ہوں، لیکن وہ جو ہے وہ شاید شریعت کا پتہ دکھاتا ہے، مالک کا پتہ دکھاتا ہے، اس کے عزت اس لیے میں اس کا عزت کرتا ہوں، اس کی دربار میں احترام کرتا ہوں۔ میرے دوستو، ہم بھی تو غلام اس لیے ہیں، ہم اس شاید شریعت کی غلامی کو وہ کہتے ہیں کہ humanity, I have chosen between you and my intersections. That is the only personality of a person. اللہ اور بندے کے درمیان اس کی قربت کی طرف لے جانے کا ایک ہی راستہ ہے، اور کوئی راستہ نہیں، سب اندھیرے ہیں، ایک ہی روشنیوں کا راستہ ہے، وہ راستہ در رسول کا راستہ ہے، یہ نبی کی غلامی کا راستہ ہے، اور جس نے نبی کی غلامی کو اختیار کر دیا، خدا کی قسم آج اس ہٹیا کون سی جگہ ہے، ٹکیا میں بیٹھ کر، اس مسجد میں بیٹھ کر جو بھی میری سرکار کو پکارے گا، کملی والا اس کی آواز کو سے خالی نہ بھرے ہوئے جائیں گے۔ ہمارا ایمان ہے، ایسے نہیں ٹکتی ہی ریٹ میں لٹائے تو درد ہوتا، اسے درد کی کیا پرواہ جس کے سینے میں عشق رسول کا ہے، یہ پیدا کر لو۔ کعب بن مالک نے کیا کیا تھا؟ یہ لمبی بات ہو جائے گی، سارے مدینے والے صحابی سارے ناراض ہو گئے، یہ علامہ صاحب بات ہے نا، حضور نے منع کیا نہ کوئی اس کے پاس جائے، نہ جائے۔ شاید صاحب نے کیا کہا تھا کہ کہا کہ تم میرے پاس آ جا، دولت بھی دیں گے، عزت بھی دیں گے، جب حق پڑا تو حضور سے بے وفائی کر کے آ جا میرے پاس، لیکن وہ عاشق تھا، وہ نبی سے وفا کرنے والا تھا، اس نے خط کے ٹکڑے ڈال کے تنور میں ڈال دیے اور کہا شاید صاحب کہ تو میرے جسم کے ٹکڑے بھی کر دے تو خدا کی قسم میں دہلیز مصطفیٰ سے پیچھے نہ وفا سے پیچھے نہ ہٹوں گا۔ وفا کو پہنا لو، اور وفا کے لیے یہ جو آج اللہ کے گھر میں تم نے ذکر کیا ہے نا، علماء نے ذکر کیا، ثنا خان نے مدح سرائی کی، یہ مدح سرائی آج کی بات نہیں ہے، یہ کملی والے کے دربار میں بھی ہوتی ہے۔ بنو سلیم کے یہودی آئے تھے نا، بڑے بڑے علم والے، ان میں اٹارت تھا، زبکان تھا، بڑا شاعر تھا، وہ بیٹھے ہوئے تھے اور آ کے کیا کہا، ہم اپنے مذہب کے متعلق آپ سے گفتگو کرتے ہیں، تو کملی والے نے کہا وہ تو لجپال آتا ہے، اس کی نیت سے بھی باخبر ہے، اسے دیکھتا ہے یہ کس حال میں آیا ہے، آیا بیٹھے، کہا بیان کرے کوئی، وہ کھڑا ہو گیا زبکان،
اس نے اپنے دین کے حوالے سے گفتگو کی، بیٹھ گیا. حضور کے ایک صحابی، حضرت ان کا میرا نام حضرت زید سے کون سے میرا نام مسپلیس ہو رہا ہے، مسنگ ہو رہا ہے، تو آپ نے اشارہ کیا اور صحابی رسول کھڑا ہو گئے اور کھڑے ہو گئے اور انہوں نے دین حق کے حوالے سے گفتگو فرمائی، پھر بدی گفتگو فرمائی. بیٹھ کے ان کا شاعر، شعر و شاعری کرنے والا طارق کھڑا ہو گیا. 8 اشعار اپنے دین کے حوالے سے اس نے بیان کیے. جب وہ بیٹھ گیا تو کملی والے کی نور والی نظر اور انگشت مبارک جو ہے حضرت حسان بن ثابت کی طرف کھڑی ہو جاتی ہے. راتوں کھڑا ہوگا، عاشق رسول میرے نبی کا شاعر کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر 13 اشعار فی البدی حضور کی عظمت، توقیر اور شان اور اسلام کی بقا. اتنا کلام میں اثر تھا کہ وہ علم والے تھے. انہوں نے کہا کہ جس نبی کے غلام کے کلام میں اتنا اثر ہے اس نبی کی زبان اور کلام میں سارے کے سارے جو ہے ایمان کی دولت حاصل کر لیتے ہیں. میرے دوستو، یہ میلاد کا تذکرہ کرنے والے خوش قسمت ہیں، میرے رسول کا ذکر کرنے والے بہترین زاویے ہیں، نگوشی ہیں حضور کی پہلو کے. یہ ایک چھیڑ لو زمانہ ختم ہو جائے گا، وہ پورا نہیں ہوگا. ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری بخشش ہو جائے. تو یہ آپ خوش قسمت ہو اس سرزمین پہ سرکار کی میلاد منانے والوں. میں انگریز کا ایک حوالہ دے کے ختم کرتا ہوں کہ وہ خالد شاہدار بڑا رائٹر تھا، مائیکل گب اور لوکے قاد، یہ بڑے بڑے رائٹر، وہ پڑھتے رہے، ان سیرت پڑھی سرکار کی. تو انہوں نے کہا کہ محمد واز اے مین آف ٹروتھ ان واٹ ہی سیڈ، ان واٹ ہی تھاٹ، ان واٹ ہی اسپوک. کہ حضور آقا مدنی تاجدار مجسمہ سچائی، غیر نظر والا کہتا ہے مجسمہ سچائی ہے. جو کچھ بولتے ہیں سچ بولتے ہیں، جو کچھ سوچتے ہیں سچ سوچتے ہیں. اس کا عقیدہ یہ کہتا ہے یہ نبی بولتا سچ ہے، سوچتا سچ ہے، جدھر دیکھتا ہے سچ دیکھتا ہے. تو پھر آج اس میلاد میں اس ایمان کو لے کے جاؤ. میرا نبی کل بھی دیکھتا ہے، آج بھی دیکھتا ہے، کل بھی کرم کرتا رہا، آج بھی کرے گا. جب یہ ایمان ہوگا پھر سب کچھ ملے گا، سب کچھ ملے گا. The greatest benefactor of the mankind. ایسا نہیں نبی ہے. Benefactor of the mankind. He had not accomplished the savage and warrior of times, but آپ چونکہ part of society. اللہ اکبر. یہ کون سی سوسائٹی دی ہے؟ یہ تو دین والے، یہ خواجہ اجمیری، یہ داتا اجمیری، یہ معین چشتی صدری، یہ پیر نقیب، یہ سوسائٹی ہے نا. یہ اصحابہ اکرام، یہ سوسائٹی دی ہے. اور صرف مکہ والوں کے لیے یہ فیض نہیں تھا، پوری کائنات کے لیے فیض تھا. اسی لیے کہا کہ میں نے ہر دور ہر زمانے کا نبی بن کے آیا. تو ایک زمانے کے لیے آیا، تو ایک قبیلے کے لیے آیا ہے. میرا کملی جو ہے اس کی کملی والے کی کوالٹی دیکھو. جب تک سورج چمکتا رہے گا میرے نبی کی نبوت کا ہے. دعا کریں ہم اپنے آقا سے وفا ہمیں نصیب فرمائے. اور مولا کریم اس میلاد شریف کر سکتے، یہ ذکر مصطفیٰ کی عظمتوں کے صدقے، میرے آقا کی خوبصورت اس میلاد کی خوبصورت لمحوں کے صدقے جتنے بھی آئے یہاں سے جائیں تو پھر خواجہ قاسم مولوی کی نسبت کو ساتھ لے کر حضور کی غلامی. اللہ تعالیٰ سب پہ کرم فرمائے، سب کی منزلیں آسان فرمائے. آپ کیونکہ نماز کا وقت ہے، پہلے نماز اذان ہوگی، نماز پڑھیں گے، پھر سلام ہوگا، دعا ذکر ہوگا، پھر انشاءاللہ ملیں گے. السلام علیکم.